بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشن عمران خان کے لیے غیر متوقع طور پر ایک ڈراؤنا خواب بن گئے ہیں۔ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ انہیں کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں، اور جو ان کا ابتدائی اندازہ تھا کہ وہ بڑی آسانی سے سینٹ میں اپوزیشن کو نیچے لگا لیں گے اور اس کی سیٹیں محدود کر دیں گے، بلکہ شروع میں تو انہیں کافی حد تک یقین تھا کہ اپوزیشن استعفے دے دے گی اور سینٹ کے الیکشن میں انہیں واک اوور مل جائے گا۔ وہ مرحلہ ختم ہوا، تو اب جو نیا مرحلہ تھا اس میں بھی انہیں یقین تھا، اور ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ سینٹ میں ہماری اتنی میجارٹی ہو جائے گی۔ لیکن اچانک غیر متوقع طور پر کچھ واقعات ہوئے جن کی وجہ سے خان صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ 2-3 دن سے انہیں کافی مایوس کن اور دل خراب کر دینے والی خبریں مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر جن کی بھاد اڑی ہے، اس کا صدمہ انہیں الگ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ انہوں نے اور ان کے وزیروں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے کرپشن کی، یہ دراصل نواز شریف کے آخری برس کے اعداد و شمار پر مشتمل ہے۔ تو ایک ہی دن کے وقفے کے بعد ٹرانسپیرنسی نے اس کی تردید کر دی اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ خان صاحب ہی کے حکومت کے دور کے ہیں، اور اس کے بعد سے جو آپا دھاپی مچی ہوئی ہے میڈیا میں وہ آپ کے سامنے ہے، اور خان صاحب ان کو سن رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور بے بسی پر کڑ رہے ہیں کہ وہ پریس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ غیر متوقع طور پر میڈیا نے ان کے دعووں کو صرف کنفرنٹ ہی نہیں کیا، بلکہ کرپشن کے مسئلے پر ان کی باقاعدہ کھنچائی کا عمل شروع ہے، اور تقریباً ہر چینل اس میں اپنی اپنی جگہ پر حصہ لے رہا ہے۔ خان صاحب کا دفاع کرنے والے دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی، اور یہ پچھلے 2.5 برسوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹی وی اور میڈیا کے میدان میں پی ٹی آئی کو ڈیفینسو موڈ میں جانا پڑا ہے۔ ناظرین، سینٹ کی صورتحال میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو اوپن ووٹنگ کی جو کوشش کی تھی وہ ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے توقع نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سینٹ میں پیکج پیش کیا ہے آئینی ترامیم کا جو پاس نہیں ہو سکتا، اور آج خان صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دیا اور کہا ہے کہ ہم ان کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ یہ سینٹ میں اس کا پاس ہونا مشکل ہے، لیکن ہم یہ قوانین اس لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کرپشن کا حامی ہے، کون کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے۔ یعنی خان صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن اگر ختم نہیں ہوئی یا بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ میں نہیں ہو رہے۔ یہ دلیل انہوں نے دی ہے، جبکہ پچھلی مرتبہ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو خان صاحب نے بڑھ چڑھ کر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے پر خفیہ بیلٹ کے ذریعے سینیٹروں کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر اپوزیشن کے مذموم عزائم کو شکست دی ہے۔ اب وہی خان صاحب اس کو کرپشن کی آڑ بنا رہے ہیں۔ کرپشن بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ بہانہ پہلے یہ بہانہ تھا کہ پچھلے دور میں بہت کرپشن ہوئی اور بہت سارے منصوبے انہوں نے یعنی جو ناکامیوں کے جو ان کے پدومار ہیں ان کا سارا صحرا اپوزیشن کے سر باندھنے کی کوشش کی۔ اب وہ الٹ چال چلتے ہوئے سینٹ میں خفیہ ووٹنگ نہ ہونے کو کرپشن کے فروغ کا ذمہ دار بتا رہے ہیں۔ تو عوام جو ہیں وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور عمران خان کی بے بسی کا مزہ لے رہے ہیں۔ اندر کی جو مخالفت ہے وہ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو پنجاب میں پرویز الہی گروپ کا معاملہ بڑا مشکوک نظر آ رہا ہے۔ ان کے اگرچہ ووٹ زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو ان کو توقع تھی کہ پرویز الہی گروپ اپنی رابطوں سے کچھ لوگوں کو، جو پی ٹی آئی کے باغی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگوں کو توڑ کر پی ٹی آئی کے حامیوں کو ووٹ دلوا دیں گے، وہ بات نہیں بن رہی۔ اور اوپر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ علیم خان گروپ کی ساز باز یا سودے بازی کسی اور سے ہو گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے نہیں ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ وہ میرا اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں کچی ہیں یا پکی، بہرحال عمران خان تک پہنچی ہیں اور وہ پریشان ہیں۔ اور ایک لطیفہ یہ ہوا کہ 2-3 دن پہلے انہوں نے یہ جو فیصل آباد کے ایک مادو قسم کے ایم این اے پی ٹی آئی کے رہنما پیپلز پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے، راجہ ریاض، ان کو کہا، ان سے فرمائش کی کہ وہ پارٹی کے اجلاس میں یہ تجویز پیش کرو کہ جہانگیر ترین کو واپس لایا جائے۔ دراصل یہ خان صاحب کی اپنی خواہش تھی جہانگیر ترین کو واپس لانے کی، لیکن وہ اپنے منہ سے ان کا نام نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے راجہ ریاض سے کہلوایا، لیکن اس کے بعد بھی بات نہیں بنی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگر ایک فکر میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہے، انہیں وہ کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان پر کہیں سے دباؤ آئے اور وہ
واپس اپنی خدمات عمران خان کو پیش کر دیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، ابھی تک کے جو صورتحال جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین پکڑائی نہیں دے رہے اور وہ واپس آنے کے لیے یا عمران خان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی، تو یہ جہانگیر ترین تھے جو عمران خان کی مدد کو آئے، اور انہیں جو 5-7 ارکان کی جو کمی تھی یا 10 ارکان کی کمی تھی وہ انہوں نے آزاد ارکان کو خرید کر پوری کی۔ خرید کر کا میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو آمادہ کیا۔ آمادہ جہانگیر ترین جیسا آدمی اگر کرے گا تو اس کا مطلب میں تو یہی لوں گا کہ وہ خریدا گیا ہے۔ جو 8, 10 یا 12 ارکان جتنے بھی تھے اب یاد نہیں ہیں، وہ جہانگیر ترین ہی توڑ کر لائے تھے۔ اب عمران خان کو جہانگیر ترین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے سے زیادہ اس لیے کہ وہ جو ایک گھنے بادلوں کا سایہ عمران خان پر 2014 سے ان کے سر پر سایہ فگن ہے، تو وہ اب سمٹ رہا ہے، ایک طرف کو ہٹ رہا ہے، اور پہلے جیسی گرم جوشی اس مہربان بادل میں نہیں ہے۔ تو خان صاحب بالکل خود کو اکیلا اور یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ اور ناظرین کرام، میں اپنے ایک پرانے جو میری دکھتی رہ گئے آئین کا ایشو، بلکہ اب پورے پاکستان کی دکھتی رہ گئی، اس کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جب پاکستان جب سے بنا ہے تو وہ دشمنوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اسی طرح آئین پاکستان جب سے بنا، یعنی 1973 میں یہ آئین کی تشکیل ہوئی تھی، تو 1973 سے یہ آئین بھی بعض دوستوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اور انہوں نے اسے بار بار ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ آئین زندہ رہا خدا کی مرضی سے۔ اور اب آخری کوشش جو اب تک کی جو آخری کوشش ہے آئین کو ختم کرنے کی، وہ عمران خان کے ذریعے کی گئی، جو 3-4 قسم کی ترامیم لا کر اس کا حلیہ بگاڑ کر اسے صدارتی بنانا چاہتے تھے۔ آئین کو صدارتی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ 73 کا آئین ختم ہو گیا، لیکن دیکھیے آپ کی قدرت کا نظام کہ وہ جو ایک مہم بہت طوفانی انداز سے شروع ہوئی تھی آئین کو ختم کرنے کی، وہ اب کس طرح پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ آئین محفوظ ہے، 18ویں ترمیم ختم کرنے کے منصوبے ختم ہوئے، صدارتی نظام لانے کے منصوبے برباد ہو گئے، اور منصوبہ سازوں کا جو مہرہ تھا عمران خان، اب وہ خود کو اس بڑی دنیا میں تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ تو ناظرین، سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کا اگر آپ جوڑ دیں اس کا تعلق اگر آپ جوڑ دیں مولانا فضل الرحمان کے بیان سے جو انہوں نے کل دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے صرف شکوہ ہے کہ وہ ایک ایسے نالائق اور نااہل آدمی کو لے کر آئے جس نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ شکوہ ہے، یعنی وہ اپنی اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے۔ ماضی میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لانے والوں سے لڑائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلح کا پیغام دیں تو پھر صلح ہو سکتی ہے، پھر تعاون بھی ہو سکتا ہے۔ تو مولانا نے جو یہ صلح کا پہلو اختیار کیا ہے تو یہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، ویسے نہیں گرتا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ جو یو ٹرن لیا ہے سیاست میں، اور عمران خان کی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ ایک بڑے سیاستدان ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کی پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی عمران خان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر خان صاحب سے لے کر ان کے نیچے تک کے حواری، وزیر، مشیر، ترجمان جو ہیں وہ سب کچھ بوکھلائے ہوئے سے ہیں۔ اب دیکھیے اب اگلے 1-2 دنوں میں وہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر اپنے جلے دل کے پھپولے کس طرح پھوڑتے ہیں، وہ آپ دیکھیے گا اور مزہ لیجیے گا۔ ناظرین کرام، خدا حافظ۔